قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے نہ صرف ان کی بیوی نے غلطی مان لی، بلکہ اللہ کی طرف استغفار کیا، رحم کی اپیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں الفاظ نہیں موجود، لیکن سورۃ البقرہ میں باقی جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ظاہر امپلائڈ ہے، اور پھر ان کو اگلا ٹاسک دیے کہ ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا، اس سے آگے چلو۔ اب قرآن میں واضح قصہ آدم اور ابلیس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر بھی آیا، یہ دعا بھی آ گئی۔ اس دعا کے ہوتے ہوئے فضائل اعمال کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے المستدرک للحاکم کے حوالے سے، جو بریلوی اور دیوبندی دونوں بیان کرتے ہیں، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ فضائل اعمال والے بابا جی نے عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہ عربی میں لکھا ہوا ہے، اور پھر پوچھیں گے نہیں جی ضعیف حدیث ہم فضیلت میں لیتے ہیں، کیونکہ کلمے کی فضیلت ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی اور توبہ قبول ہوئی۔ اللہ نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی انہوں نے کہ میں نے تیرے نام کے ساتھ کلمے میں وہ نام لکھا ہوا دیکھا تھا، تو میں تجھے اس کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم یہ کلمے کی فضیلت میں یہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ جتنے فضائل بیان کرتے ہیں نا ضعیف روایتوں سے، بناتے تو اس سے عقیدہ ہیں، پھر آگے عقیدہ تو خود بخود بن گیا نا کہ آپ نے پھر وہ آگے نبی علیہ السلام تک نہیں نہ رہتے، بزرگوں کے بھی واسطے وسیلے ڈالتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں ہم فضیلت میں لے رہے ہیں، ان کی فضیلت میں، اور خود اس سے عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آئی کتنی بڑی دو نمبری ہے؟ بتا رہے فضیلت ہو تو پھر فضیلت بھی رکھو، گھڑتے عقیدہ ہو، اور اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں مانتے ہیں۔ اب دیوبندیوں سے کہیں گے انگوٹھے چومنے والی روایتیں بھی تو ہیں، فضائل میں لے لو نا، کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو انگوٹھے چومے گا میں جو ہوں، نبی علیہ السلام نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے، تو وہ کہیں گے نہیں جی وہ بریلوی کرتے ہیں، ہم نے نہیں چومنے۔ تو فضیلت، یہ فضیلت تو اس میں نقل ہوئی ہے نا۔ اب فضیلت یہاں تک نہیں رہی، انہوں نے اسے عقیدہ بنایا کہ اس سے شفاعت ملے گی۔ اگلا عقیدہ یہ کہ جو چوم نہیں رہا اس میں بغض ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں دو بندوں کے سامنے آپ نبی علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں، ایک انگوٹھے چوم رہا ہے، ایک نہیں چوم رہا، تو عاشق رسول کون ہے؟ بھائی عاشق رسول وہ ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو اس کا حکم دیا تھا، جو جامع ترمذی میں حدیث ہے، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ کنجوس ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں اور حاکم میں موجود ہے، وہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے۔ انگوٹھے چومنے کے اوپر زور ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے اوپر نہیں ہے، اور درود شریف بھی پڑھیں گے تو آدھا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم بہت تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں، ٹریننگ میں نہیں۔ ہاں شیعہ کے ہاں یہ اسٹیبلش ہے، وآلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو جو کام کرنے والا تھا وہ کیا نہیں اور عقیدے بنا لیے، اور باقاعدہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں، پھر وسیلہ اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں۔ وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ والا پنجابی والا وسیلہ نہیں۔ اس کے لیے میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں، وسیلے کے نام پر دھوکہ، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، قبر رسول سے شفاعت، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ یہ ساری ویڈیوز ہیں جو میں نے اسی ٹاپک کو کور کیا، توحید سے متعلق 10 دھوکے۔ تو قرآن میں واضح آ گیا ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ دعا تھی یار، 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ مس کر دی ہے وہ دعا جو حاکم کے اندر آ گئی ہے۔ یہ تو بہت بڑی چیز تھی، دعا تو قرآن میں ہی آئی ہوئی ہے۔ جب یہ دعا دکھاتے ہیں نا، پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ایوی سی نالو بھی پڑی سی، اللہ دے بندے ہو ایک کام تھوڑے مولوی کر دینے۔ صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے بعد پڑھے واقنا عذاب القبر واقنا عذاب الحشر۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت آدم علیہ السلام واقنا عذاب الحشر واقنا عذاب القبر پڑھتے سن نال، انہوں نے یہی پڑھا تھا۔
جو دعا ذکر ہو گئی. تمام انبیاء کی دعائیں آپ دیکھ لیں, کوئی واسطے وسیلے اس کے اندر نہیں ہے. 40 سے زیادہ دعائیں آئی ہیں ربنا کے ساتھ پیغمبروں کی. تو آپ سے کہیں گے نہیں دیکھیں جی پیغمبر اس لیے ذکر نہیں کرتے تھے, پیغمبر اور اللہ تو ڈائریکٹ ہوتا ہے نا جی. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنے ساتھ جوڑنے آئے تھے لوگوں کو, اللہ کے ساتھ جوڑنے نہیں آئے تھے. سرکار یہ کتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب, حکم, نبوت دے کر بھیجے اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر, بلکہ وہ تو کہے گا کونو ربانیین, تم سب کے سب اللہ والے بن جاؤ. اللہ تو کہہ رہے ہیں پیغمبروں نے تو کبھی کیا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بیچ میں ڈال لو. وہ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں. اور پھر ہمارے پیغمبر سے تو اللہ نے کہلوا دیا. رمضان کے اوپر پورا ایک رکوع ہے سورۃ البقرہ میں, اس کے سینٹر میں آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اسے بھی چاہیے, لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے, مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ وہ کامیاب ہو سکے, رشد و ہدایت پا سکے. بڑی مزے کی بات ہے. باقی جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں نا عقائد نظریات کے حوالے سے, اس میں پتہ ہے قرآن میں کیا لفظ ہے, یسألوکا. اے میرے نبی تم سے پوچھتے ہیں, تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں, تم سے پوچھتے ہیں قتال کے بارے میں. تو اللہ فرماتا ہے قل, اے نبی ان سے فرما دو. لیکن سرکار جب آئی نہ بندے اور اللہ کے ریلیشن شپ کی باری, تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی بیچ میں سے نکال دیا. اور یس آلو کا نہیں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, اب میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اب اس موقع پہ تو کہنا چاہیے تھا جب مجھے وہ واسطے ڈالے, جب وہ فلاں دربار پہ جائے, وہ یہ کرے وہ کرے. فَإِنِّي قریب, میں بالکل قریب ہوں. پھر آپ کو مثالیں دیتے ہیں, کہتے ہیں وہ دیکھیں جی چھت پہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے, سیڑھی کے بغیر آپ اوپر جا نہیں سکتے, تو ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سر سیڑھی اللہ نے بتا دی ہے نا کہ میرے تک پہنچنے کی سیڑھی یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے, اور کس طریقے پہ جو پیغمبر نے سکھایا ہے. اس میں واسطے وسیلے کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی آپ بغیر سیڑھی کے تو اوپر نہیں جا سکتے, تو آپ بزرگوں کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بھئی چھت پہ تو نہیں آپ جا سکتے, لیکن اللہ کے لیے آپ اس طرح کی مثال دیں گے تو قرآن میں تو جگہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, صرف وہی کہو جو حق پر مبنی. تو اس میں نے ان کے لیے ایک پکی اینٹی وینم تیار کیا ہوا ہے, اور ٹائم قیامت تک کے لیے اس کا جواب دو کہ دنیا میں ساری مخلوقات مل کے اگر کسی جج کے سامنے گواہی دے دیں کہ یہ شخص مجرم ہے, دنیا کی عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ دے دے گی, لیکن زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی بے گناہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ قائم کر دیں, کیا اللہ بھی سزا دے گا؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے آپ مثال بیان نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ جج کی مثال ہی بیان کریں گے نا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو میگنا کارٹا دے دیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں, کوئی نہیں بیچ میں چیزیں ڈال رہا. آپ خود اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. ہاں دعا کا پروٹوکول ہے, اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کا ذکر اور دعا کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. یہ چیز ہے. جامع ترمذی میں 593 نمبر یہ حدیث ہے.
تو یہ دعا بالکل واضح آ گئی ہے. اب اس دعا کے اب یہ لے کے جائیں آپ, 14 ٹیکے لگیں گے آپ کو. آپ مولوی سے جا کے پوچھیں گے قرآن میں تو یہ دعا آئی ہوئی ہے, تو دس محمد تیری دعا کیڑی آیت وچ لکھی ہے, تو آپ کے اوپر گستاخی کے فتوے لگائے گا.